اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم تمام مذہب اور تمام فرقوں میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ہر فرقہ اپنی نسبت اور تعلق ان کے ساتھ جوڑتا تھا۔ جیسے یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے، اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ہم میں سے تھے۔ جیسے اللہ پاک نے تیسرے پارے میں فرمایا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن وہ ایک طرف ہو کر رہنے والے مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم کا یہاں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ تلاش حق کی کہانی نہیں بلکہ مشاہدہ حق کی کہانی ہے۔ یعنی وہ حق کی تلاش میں نہیں تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم نبی تھے اور کوئی بھی نبی کبھی بھی مشرک نہیں ہوتا۔ انبیاء کی فطرت انتہائی خالص ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے تدبیر اختیار کی، جیسے اگلی ہی آیت میں آ جائے گا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی۔ حضرت ابراہیم 4000 سال پہلے عراق میں ایسے ماحول میں پیدا ہوئے کہ جہاں پر سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، لیکن ان کی سلیم فطرت اور اللہ کی خصوصی مدد نے ان کو شرک سے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ انبیاء شرک سے محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو کائنات میں ہر طرف توحید کے کھلے ہوئے دلائل نظر آتے۔ کائنات کے آئینے میں ہر طرف آپ کو ایک خدا کا چہرہ نظر آتا تھا، اور آپ اپنی قوم کی حالت پر افسوس کیا کرتے کہ اتنے حقائق کے باوجود یہ لوگ اندھے کیوں ہیں، انہیں خدا کی وحدانیت کیوں نظر نہیں آتی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ آزرا، اپنے باپ آزر سے۔ آزر کا نام بالخصوص اس لیے یہاں پر لیا گیا کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ تورات میں طارق نام لکھا ہے، تو تورات کی نفی کے لیے یہاں پر ان کا خاص نام لیا گیا۔ اتتخذ اصناما، کیا تو بناتا ہے بتوں کو، آلہۃ، معبود، انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومک، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، وکذالک، اور اسی طرح نری ابراہیم، دکھائے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض، عجائبات آسمانوں کے اور زمین کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ فَلَمَّا جَنَّ، بس جب چھا گئی، عَلَيْهِ اللَّيْلُ، ان پر رات، رَأَىٰ كَوْكَبًا، دیکھا انہوں نے ایک ستارہ، قَالَ، کہا، هَٰذَا رَبِّي، کہ یہ میرا رب ہے۔ یہ بات انہوں نے سوالی انداز میں کہی ہے کہ کیا یہ میرا رب ہے۔ فلما، بس جب، افلا، وہ غائب ہو گیا، قالا، تو حضرت ابراہیم نے کہا، لا احب الآفلین، میں نہیں پسند کرتا غائب ہو جانے والوں کو۔ یعنی وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو تم اپنا خدا، اپنا معبود مان رہے ہو، میں کبھی بھی اس کو اپنا خدا نہیں مان سکتا، کیونکہ جس چیز پر زوال آ جائے وہ کبھی بھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر، بس جب دیکھا انہوں نے چاند کو، بازغا، چمکتا ہوا، قال هذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، بس جب وہ غائب ہو گیا تو قال، کہا، لئن لم یهدنی، کہ اگر ہدایت نہ دیتا مجھے ربی، میرا رب، لأکونن، تو البتہ ہو جاتا میں، من القوم الضالین، گمراہوں میں سے۔ حضرت ابراہیم نے نہ ستارے کو خدا مانا نہ ہی چاند کو۔ قوم کے ساتھ مکالمہ تھا اور ان کی تردید کر رہے تھے کہ میں ان زوال پذیر چیزوں کو رب بنا لوں کہ جو اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتی، تو اگر مجھے میرے اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہارے جیسا گمراہ ہوتا۔ پھر ہے فلما رأى الشمس، بس جب دیکھا انہوں نے سورج کو، بازغۃ، چمکتا ہوا، قال هذا ربی، کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے، هذا اکبر، یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، بس جب وہ غروب ہو گیا تو قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی، بے شک میں، بریء مما تشرکون، ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو، انی وجہت، اور بے شک میں نے متوجہ کر لیا، وجیہہ، اپنا چہرہ،
للذی اس ذات کی طرف فاطر السماواتی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو، حنیفاً اور میں ایک طرف ہونے والا ہوں، وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے ایک رخ ہو جانے والا، یعنی شرک سے بالکل پاک۔ جب کسی بھی چیز یا شخصیت کو اللہ کا درجہ دے دیا جائے تو فطری طور پر ایک چیز ذہن میں بن جاتی ہے کہ اگر ہم نے ان کو ناراض کیا تو ہمارے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم نے جب اپنی قوم کے سامنے بتوں کے بارے میں کہا کہ یہ بالکل بے حقیقت ہیں، ان کی کوئی طاقت اور کچھ اصلیت نہیں ہے، تو اس پر وہ بھی یہ سوچنے لگے کہ شاید اس گستاخی کی وجہ سے کہیں ان پر کوئی وبال نہ آ جائے۔ تو وہ پھر حضرت ابراہیم سے جھگڑا کرنے لگے، ان کو ڈرانے لگے کہ ایسی باتیں نہ کریں کہ تم پر ہمارے معبود کوئی غضب نازل کر دیں۔ تو اس کا ذکر ہے، فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ اور جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کی قوم نے۔ قَالَ تو حضرت ابراہیم نے کہا اَتُحَاجُّونِی کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَقَدْ ہَدَانِ اور تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی، وَلَا أَخَافُ اور میں نہیں خوف کھاتا مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ان چیزوں سے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، إِلَّا أَن يَشَاءَ مگر جو چاہے ربی میرا رب شیئاً کوئی بھی شے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تمہارے بنائے ہوئے خداؤں سے نہیں ڈرتا اور جس چیز کا جس عذاب کا تم مجھے ڈراوا دے رہے ہو، لیکن ہاں اگر میرا رب جو بھی چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو فرمایا وسیع ربی تو چھایا ہوا ہے میرے رب کا کل شیء علما ہر چیز پر علم، افلا تذکرون کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، وکیف اخاف اور کیسے میں خوف کھاؤں ما اشرکتم جن کو تم نے خدا کا شریک بنایا ہے، ولا تخافون اور تم نہیں ڈرتے انکم بے شک یہ کہ اشرکتم باللہ کہ شریک بنائے ہیں تم نے اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل ان چیزوں کو کہ نہیں جو اتاری اللہ نے بھی ساتھ اس کے علیکم سلطانہ تم پر کوئی بھی دلیل، کہ تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل کوئی سند نہیں ہے۔ اس چیز سے تو تم نہیں ڈر رہے کہ اللہ کتنا ناراض ہے اور اس کی پکڑ کتنی سخت ہوگی، لیکن تم مجھے اپنے بنائے ہوئے خداؤں سے ڈرا رہے ہو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ پس دونوں فریقوں میں سے کون احق بالامن زیادہ حقدار ہے امن کا، یعنی ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور دوسرا غیروں سے ڈرنے والا، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا اور نہیں ملایا انہوں نے ایمانہم بظلم اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہوگا، وہم مہتدون اور وہی ہیں ہدایت پانے والے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ پریشان ہو گئے کیونکہ وہ اس کا مطلب اس طرح سے نہیں سمجھے، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ کہ ہم میں سے ایسا کون ہے کہ جس نے اپنی جان پر تھوڑی سی بھی زیادتی نہ کی ہو۔ یہاں پر صحابہ نے ظلم سے مطلب عام ظلم کو سمجھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا تو وہ ان کے لیے امن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیت پڑھی جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے بیٹے لا تشرک باللہ شیئا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا معنی ہے کہ حق کسی کا بنتا ہو اور کسی کو دے دیا جائے، تو جو ہمارے خدا کا حق ہے کہ ہم اس کو مانیں، اسی کو سجدہ کریں، اسی کے آگے جھکیں، تو اگر ہم ذرا سی بھی اس میں ملاوٹ کرتے ہیں تو جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کہ آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی کہ اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا، ورنہ تو جیسے میں نے کہا کہ انبیاء شرک سے بالکل پاک ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان ایسا ہو جو شرک کی ہر آلودگی سے پاک ہو۔ تو شرک کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ لینے کے بعد
ہمیں اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کا مقام سمجھ آ جاتا ہے۔ کائنات میں اللہ کی جتنی تخلیقی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ کسی بھی انسان کے لیے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور دنیا کی ہر چیز اللہ کی آیت بن جاتی ہے۔ اللہ کو پہچاننا مشکل نہیں رہتا، اور جتنے ہم نے اپنے ذہن میں چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری ذات کے اندر ہوں یا ہم سے باہر ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں اللہ کے مقام کو سمجھنا ہے، ہمیں شرک کو سمجھنا ہے، کیونکہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ایسا ہے کہ جیسے کالی رات میں ایک کالے پتھر پر کالی چونٹی بیٹھی ہو تو کوئی شخص اس کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح سے شرک کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ تو یہ بھی ہمیں چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شرک اور تکبر یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر کسی بھی شخص کے دل میں یہ رائی کے برابر بھی ہوں گی تو میں ان کو جہنم سے آزاد نہیں کروں گا۔ اور شرک کے لیے یہ بھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں سے بھی کہا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ آج جو ہم نے سبق میں آیت پڑھی وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اس میں لفظ لم یلبسو لفظ سے بنا ہے کہ جس کے معنی ہے اوڑھنا یا مکس کر دینا، کہ کوئی انسان اپنے ایمان میں کسی قسم کا بھی کوئی ملاوٹ کرتے، یعنی ہم اللہ کو تو خدا مان رہے ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، مگر پھر بھی دنیاوی معاملات میں ہم نے اپنی کچھ امیدوں کو کچھ انسانوں سے باندھ رکھا ہے۔ تو کسی بھی انسان سے یہ امید رکھنا کہ وہ ہمارے لیے کوئی خیر کا معاملہ کر سکتا ہے یا کوئی شر کا معاملہ کر سکتا ہے، تو یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ جب تک خدا نہ چاہے تو نہ ہی تو کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ سب اللہ کے ہی اختیار اور قدرت میں ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شرک سے پاک رکھے، اور اس دنیا سے جب ہم جائیں تو شرک سے بالکل پاک صاف ہو کر جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔